وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی 3 آیات اور اگر بسم اللہ کو ملا لیں تو 4 آیات پڑھ لی تھیں۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان قراء کے نزدیک جو بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، یہ 5ویں آیت ہے۔ ان قراء کے نزدیک جو الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک 4تھی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جیسے پہلے ذکر ہوا کہ یہ در حقیقت قرآن کریم کا مقدمہ ہے، قرآن کریم کا افتتاحیہ ہے، اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ صورت گویا کہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ در حقیقت قرآن کریم اللہ کی وحی، اللہ کی جتنی بھی وحی ہو اور اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئیں علیہم السلام اجمعین، وہ ہمیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، اللہ اپنی وحی بھیجتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو پتہ لگ جائے کہ اس کا خالق، مالک، رازق، ہر قسم کی تدبیر کرنے والا، ہر قسم کا انعام کرنے والا، ہر قسم کے فیصلے کرنے والا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ موجود ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کے بارے میں صرف اپنی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ان کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے، کیسے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے دنیاوی معاملات حل کرنے ہیں، اور کیسے جو اپنی اصل زندگی ہے جس کو ہم اخروی زندگی یا آخرت کہتے ہیں، جو حقیقی زندگی ہے، اس حقیقی زندگی کی کامیابی کیسے ملنی ہے۔ تو یہ باتیں بتانے کے لیے، مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے در حقیقت اللہ نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اللہ کے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ تو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، مخلوق کو خالق کی یاد دلانے کے لیے، مخلوق کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے خالق کے حکم، اوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ مقصد ہے
تمام ادیان کا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا۔ یہی بات سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے نا۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی پیغام، یہی میسیج ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ کیسے جڑے۔ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ساتھ دعا سے، اللہ رب العالمین سے مانگنے سے۔ جب مخلوق کو یہ پتہ ہو کہ میرا خالق موجود ہے جو کامل صفات والا ہے، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر قسم کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور میں ناقص ہوں، مجھے اپنے خالق سے جڑنا ہے، مجھے اپنی تمام حاجتیں خالق سے مانگنی ہیں۔ تو یہی پورے ہمارے دین کا، انبیاء کرام علیہم السلام کا، تمام کے تمام وحی جو اللہ نے اتاری ان کا مقصد ہے۔ قرآن کریم جو ہے، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بس اللہ رب العالمین کا تعارف کیا ہے، اور مخلوق کا خالق سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور خالق کے یہ احکامات ہیں، مخلوق کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، مخلوق کو اپنے خالق کو یاد رکھنا چاہیے، غافل نہیں ہونا، یہی موضوع ہے قرآن کریم کا۔ اور قرآن کریم بار بار اسی موضوع کی طرف دعوت دیتا ہے، کبھی ایمان باللہ، کبھی ایمان بالیوم الآخر، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ تو سورہ فاتحہ بھی ہمیں یہی میسیج دیتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ اس سورہ فاتحہ، اس سورہ دعا بھی ہے، یہ اصل میں دعا کا طریقہ ہمیں بتاتی ہے۔ یہ اصل میں اس پورے سورت کو اگر ہم پڑھیں تو اس سورت کا مرکزی خیال دعا ہے، اور وہ دعا آ رہی ہے آگے آیت نمبر 6 میں، اگلی آیت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دعا مانگنے کے لیے اصل میں یہ بتایا، دعا جو ہے یہ آپ سمجھیے کہ یہ اصل میں بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ یہ مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں خالق یاد رہے، ہم خالق کا ذکر کریں، ہم خالق سے دعا کریں، خالق کو کامل سمجھیں اور اب اپنے آپ کو ناقص سمجھیں۔ ہم سمجھیں کہ ہم محتاج ہیں، اور ہمارا خالق جو ہے وہ ان اللہ هو الغنی الحمید ہے، اور ہم نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ یہی میسیج پورے قرآن کا ہے، یہی میسیج جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا۔ دعا کی ابتدا ہوئی اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ دعا کی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ ہر چیز کی ابتدا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بتایا کہ اگر اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، اللہ رب العالمین کی شان بیان کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی شان بیان کریں گے تو اللہ کی شان مزید بلند ہو جائے گی۔ ہماری اللہ کی شان بیان کرنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہ ہماری اللہ کی تعریف سے اور اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی شان میں کوئی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جب اللہ کی شان بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین خوش ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ کو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ کی تسبیح نہ کرے تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر پوری کائنات اللہ کی تسبیح صبح شام کرتی رہے، سانس کے ہر پل کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی رہے، اللہ کا ذکر بلند کرتی رہے، تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے مقصد پورا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ دعا کے اندر جب ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، دعا کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس تعلق کا اظہار کیا جائے۔ اگر اس تعلق کا اظہار کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے اندر یہ چیز اہم نہیں ہے کہ آپ کتنی
بہتر طریقے سے اور کتنی تفصیل کے ساتھ آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس چیز کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری حاجت ہے اور جو ہماری مشکل ہے، جو ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہماری اس حاجت کا، اس مشکل کا ہم سے زیادہ اندازہ ہے، اور اللہ کو اس بات کا بھی ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہماری یہ تکلیف اور ہماری یہ حاجت پوری کیسے ہوگی۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے اس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل کر دیں، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہونا، یہ تو اس طریقے سے حل ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جس مشکل میں ہیں وہ مشکل ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے، نمبر ایک، اور اگر ہمیں اس مشکل سے نکلنا ہے تو اس مشکل سے نکلنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے اپنے حاجت کی تفصیل بیان کرتے رہیں اور اللہ کے سامنے اس مسئلے کا حل جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اے اللہ یہ میرا مسئلہ اس طرح حل کر دے۔ تو اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے دعا کے اندر، وہ اللہ اور بندے کے تعلق کا اظہار نمایاں کیا جائے، اظہار کیا جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کامل ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی دیگر نعمتیں بھی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کا، اللہ کی شان کا اظہار ہو، اور بندے کی جو عاجزی ہے اور بندے کی جو پستی ہے اس کا اظہار ہو، بندے کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے عبادت کا، اس تعلق کا اظہار ہو، تو یہ چیز دعا میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ دعا سورہ فاتحہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کا مرکزی خیال دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا کے اندر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کی تعریف ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین بھی اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے ذاتی نام ہے، پھر اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ صرف ہمیں نہیں پال رہا، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کو دینے والا ہے، ہمیں دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ مزید صفات ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی رحمت کتنی کثرت میں ہے اور اللہ کی رحمت کتنی دیر پا ہے، جیسے میں الرحمن الرحیم کا فرق پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر مالک یوم الدین، کہ یہ بھی اللہ کی عظیم صفت ہے، جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اللہ تو اس اصل اور دائمی اور حقیقی زندگی کا بھی مالک ہے، دنیا کا مالک کیوں نہیں ہوگا، دنیا کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور آخرت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور ہماری اصل تقدیر اور ہماری اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور آخرت کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ ایک اور عظمت ہے، ایک اور شان ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہ دعا کا بڑا بنیادی جز ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تعریف۔ ہماری دعا کا بڑا حصہ اللہ رب العالمین کی تعریف پر محیط ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کا اظہار ہو، اللہ کی عظمت نمایاں ہو، ہماری عاجزی نمایاں ہو، اور ہمارا اور اللہ کا تعلق نمایاں ہو۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس تعلق کا اظہار ہے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے التجائیں دعائیں مانگنے والے ہیں، مدد مانگنے والے ہیں، اور آپ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم عابد ہیں، آپ معبود ہیں، ہم منگتے ہیں اور آپ ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس تعلق کا اظہار کیا گیا ہے ہماری عاجزی کا اور اللہ رب العالمین کی کاملیت کا، اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر بندے کا خالق سے جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے وہ بیان کیا ہے کہ بندے کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور ایک بندہ دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنا یہ عمل پیش کرے کہ اے اللہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں، تو اے اللہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، پوری دنیا آپ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی رہے، میں جو ہے وہ آپ کا ایسا عبادت گزار بندہ ہوں
جو میرا تعلق آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے، میری سب سے دشمنی ہے، میں سب سے بیزار ہوں آپ کے علاوہ، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور میں اپنی ساری ضرورتوں کا تقاضا بھی آپ سے ہی کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا، آپ کے علاوہ کسی اور سے میں مدد نہیں مانگتا۔ یہاں جو ہے وہ اپنا عمل بھی پیش کیا گیا ہے، تو انسان اپنا نیک عمل پیش کرے دعا کے اندر، انسان دعا کے اندر اللہ رب العالمین کو اللہ کے رب العالمین کے مبارک ناموں کا، اللہ رب العالمین کی عظیم صفات کا واسطہ دے، اور انسان دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کرے۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے انسان کے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ آپ کو نہیں مانتے، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو رب مانتا ہوں، لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اے اللہ لوگ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، لوگ اوروں سے مدد مانگتے ہیں، میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا، 3 لوگ ایک غار کے اندر بند ہو گئے، موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ غار کے اندر پناہ لی انہوں نے، تو ایک بڑا بھاری پتھر جو ہے وہ غار کے دہانے پر آ گیا۔ اب وہ 3 لوگ غار کے اندر بند ہو گئے، وہ اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اگر وہ اس غار کے اندر رہتے تو اسی غار کے اندر جو ہے بھوکے پیاسے مر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور دعا کیسے کریں؟ ہم نے وہ نیک کام جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، ہم اللہ کو اپنے ان نیک خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کاموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو تینوں بندوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، جو ان کے نزدیک ان کا بہترین عمل تھا، وہ پیش کیا، تو اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دیا، جس پتھر کو ہلانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی اس آیت سے بھی، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی عظیم صفات کا واسطہ دینا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے ان ناموں کے ساتھ دعا کیا کرو۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہی سکھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کے ساتھ، عظیم صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو دعا کے اندر ہمارا عام طور پر سارا زور ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو جتنا بہتر طریقے سے بیان کر سکیں، جتنی جزئیات بیان کر سکیں ہم وہ جزئیات بیان کریں۔ یہ چیز دعا کے اندر زیادہ اہم نہیں ہے، اللہ کو ہماری مشکل کا ہم سے زیادہ پتہ ہے، وہ مشکل حل کیسے ہوگی اللہ کو وہ بھی ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ دعا کے اندر اہم اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنی چاہیے، اپنی عاجزی بیان کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے کوئی اچھے اعمال ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اچھے اعمال رکھنے چاہیے۔ یہ دعا کے آداب ہیں جو ہمیں یہاں سکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے بہترین دعائیں جو نبیوں نے کیں، ان دعاؤں میں سے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ایک عظیم دعا شمار ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، میں ظالم ہوں۔ یہ دعا کی حضرت یونس علیہ السلام نے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کی وجہ سے ان کی مشکل دور کر دی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی سیدنا یونس علیہ السلام والی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ بہت عظیم دعا ہے۔ اس عظیم دعا کے اندر بھی آپ دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں مچھلی کے اندر قید ہو گیا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں اتنے دنوں سے قید ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں اتنی مشکلات میں ہوں،
مجھے یہ بھی مشکل ہے، مجھے یہ بھی مشکل ہے، اندھیرا بھی ہے، بھوک بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کوئی چیز بیان نہیں کر رہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی شان بیان کی ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کی شان بیان کی ہے اور اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کو معبود برحق مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا، اور آپ معبود برحق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، جو دیگر مخلوقات آپ کے عیب بیان کرتی ہیں، آپ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتی ہیں، آپ کے لیے اولادیں مقرر کرتی ہیں، تو میں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا، میں آپ کو تمام عیبوں سے پاک بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے۔ تو اپنی عاجزی، اپنا قصور بیان کیا، اپنی غلطی بیان کی، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسئلے کی جزئیات بیان نہیں کی، اور اس دعا کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ بھی یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق، اور قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، سورہ فاتحہ سے بھی یہی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ہم کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جس سے میں نے جو ہے وہ کپڑے بھی لینے ہیں، جس سے میں نے جو ہے بچوں کی فیس بھی دینی ہے، اس سے میں نے بیماری کا علاج بھی کرنا ہے، ایک ایک مسئلے کی جزئیات بیان کرنی، اس جزئیات کی طرف نہ جائیے، اللہ کو آپ کے مسئلے کا آپ سے زیادہ پتہ ہے، اور اس مسئلے کا حل جو آپ بیان کریں گے، اے اللہ فلاں مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے، فلاں وہ اس طرح حل کر دے، فلاں مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے، وہ اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے مسئلے کا حل کس طرح ہو سکتا ہے۔ نہ جزئیات بیان کریں، میں یہ نہیں کہتا بیان کرنا جائز نہیں ہے، بیان ہو بھی سکتی ہیں، دعا کا وقت اس میں نہ لگائیے زیادہ، دعا کا زیادہ وقت اللہ کی شان بیان کرنے میں لگائیے، پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا میں زیادہ وقت اپنے قصور اور اپنی عاجزی کی طرف لگائیے، اے اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو کامل ہے، پھر دیکھیے اے اللہ تعالیٰ میں قصوروار ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں خطاؤں کا پتلا ہوں، تو پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ دعا اور دعا کے آداب جو ہیں وہ یہاں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بڑی بات واضح ہے۔ پھر پتہ لگا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مومن صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور مشکل اوقات میں یا عبد القادر شیئا للہ، اور پھر پتہ نہیں کتنے انہوں نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، کتنے داتا، کتنے گنج بخش، کتنے گنج شکر بنا رکھے ہیں، کتنے غریب نواز، اور پتہ نہیں کیا کیا نام بنا رکھے ہیں۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں کہ پرانے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم اللہ کے علاوہ نہیں عبادت کر رہے مگر کچھ ناموں کی، وہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنا رکھے ہیں، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری، صرف نام ہیں، ان کے پیچھے نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کبھی ان بزرگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، نہ کبھی وہ بزرگ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، نہ کبھی کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے، جن حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، یا تو وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہ ہوئے ہوں، یا تو کبھی ان کو موت نہ آئی ہو، یا کبھی کسی آزمائش کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کی اپنی زندگی کتنی آزمائشوں کا شکار رہی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا جائے، بھائی جس اللہ وحدہ لا شریک کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے پکارتے تھے، ہم اس اللہ رب العالمین کو کیوں نہ پکاریں؟ جس اللہ رب العالمین کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے، لیکن آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں کتنی شدید مشکلات کا شکار رہے کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے، ان کو کسی دوسرے نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ حضرت علی تو اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے، اپنی زندگی میں بیمار ہوئے، اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکے۔ جنگ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، بیمار بھی ہوتے تھے،
حضرت علی کا دور خلافت جو ہے جتنی فتنے اور جتنی آزمائشیں اس میں ہوئیں اتنے فتنے اور آزمائشیں تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں نہیں ہوئیں۔ حضرت علی تو اپنے آپ کو ان فتنوں اور ان آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، تو وہ ہمیں مشکلات سے بچائیں گے۔ جو اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے، آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، شہادت سے نہیں بچا سکے، تو وہ ہمیں بیماریوں سے بچائیں گے۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ صرف نام ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہی کام پرانے مشرک بھی کرتے تھے، یہی کام آج کے مشرک بھی کرتے ہیں۔ نام بنا رکھے ہیں اور ناموں پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا جائز ہے، نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے، ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک بندہ دوسرے کا تعاون کیا کرے، ایک بندہ دوسرے سے مدد مانگ سکتا ہے۔ کیا لوگ اپنے بچے سے، چھوٹے بھائی سے، اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتے ہمیں پانی پلا دو، وہ پانی پلا دیتی ہے؟ کیا کوئی اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہتا مجھے کھانا دے دو؟ تو کیا کسی سے مانگنا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہو تو پھر کسی سے کھانا پانی کیوں مانگا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی غریب کسی امیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا کے کہتا کہ میری کوئی مدد کر دو؟ اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں بھی ناجائز ہونی چاہیے۔ یہ وہ مغالطہ ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والے اس قسم کا مغالطہ دیتے ہیں۔ اور یہ مغالطے کہاں سے آتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایسی ایسی باتیں وحی کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ ایسی باتیں شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، حق بات کو رد کرنے کے لیے، حق بات کو تسلیم کرنے کی بجائے جھگڑا کرنے کے لیے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں، اور شیطان کے جو دوست ہیں اور پیروکار ہیں پھر وہ ان باتوں کے ذریعے حق بات کا رد کرتے ہیں۔ قرآن کریم صراحت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنی صریح آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا ہے پکار کے دیکھو، وہ تو زمین و آسمان میں ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دانہ ہوتا ہے، کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ الٹے سیدھے چیزیں نکال کر لوگوں کو ورغلانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، لوگوں کو شرک پر لگانے کے لیے اللہ معاف کرے الٹے سیدھے دلائل نکالے ہوئے ہیں اور وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی صریح آیتیں موجود ہیں۔ ان آیات کو جس میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے اور جن آیات میں دوسروں سے تعاون کا ذکر کیا گیا ہے، تطبیق نکالنی چاہیے۔ وہ تطبیق نہیں نکالنی، بس لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے اور غلط چیز کا دفاع کرنا ہے، شرک کا دفاع کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جس کا رد کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اس شرک کا دفاع کرنے کے لیے، اپنی غلط باتوں کا دفاع کرنے کے لیے، بدعات اور خرافات کا دفاع کرنے کے لیے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب جن آیات میں ایک دوسرے سے تعاون کا ذکر ہے، یا بندہ اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے، اصل میں دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ ایسی چیزوں میں کسی سے مدد مانگنا جو کوئی کر سکے، جو کسی بندہ بشر کے اختیار میں ہو، وہ مانگنا جائز ہے۔
اور ایک ہے کہ کسی سے ایسی چیز کے بارے میں مدد مانگنا جو اللہ رب العالمین کے اختیارات ہوں. کسی سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے. کبھی کسی سے اولاد مانگنا یہ وتعاونوا علی البر والتقوی کے اندر نہیں آ سکتا. کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر کے ساتھ مدد مانگو، نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو جب صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر اللہ کے ولیوں سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ عجیب و غریب دلائل دیتے ہیں. بھئی صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. کوئی صبر اور نماز کوئی اللہ کے بندے ہیں؟ صبر اور نماز تو ہمارے وہ اعمال ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نیک اعمال کر کے اللہ سے مدد مانگو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے، نماز پڑھ کے. مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے. صبر اور نماز کوئی ولی نہیں ہے اللہ کے کہ اللہ جن کا حکم دے رہے ہیں کہ جی صبر اور نماز اللہ کے کوئی ولی ہیں، ان ولیوں سے دعا مانگو، لہذا ولیوں سے دعا مانگنا ثابت ہوا. میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. ایک بندہ دلیل پیش کر رہا تھا اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا جائز ہے. دلیل کیا ہے جی؟ دیکھو قرآن میں بھی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی، یہاں صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگی جا رہی. اللہ معاف کرے. کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ میں مغالطہ دے رہا ہوں. مغالطہ دے رہا ہے وہ لوگوں کو شرک پہ لگانے کے لیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب ہے اے لوگو اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو. یہ مطلب ہے. یہ مطلب کہاں ہے کہ نماز اور روزہ کوئی اللہ کے بندے ہیں اور ان سے اللہ مدد مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. تو تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا کسی کا اور کسی سے مدد مانگنا بشری استطاعت کے حد تک جائز ہے، وہ شرک نہیں ہوتا. لیکن ایسی چیز کے بارے میں مدد مانگنا جو اللہ کا اختیار ہے وہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. تو دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے. انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دے. اور نیک عمل کیا ہے انسان کا؟ کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا نیک عمل کا اظہار کرے، اے اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. یہ عین توحید ہے. تو انسان اپنی توحید کو، اپنے صحیح عقیدے کو دعا میں اللہ کے سامنے پیش کرے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے. کون سی مدد؟ ایسی مدد جو اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کا اختیار کے مطابق ہم اللہ کے بندوں سے مدد مانگیں. اور ہم یہ سمجھیں اللہ نے اپنے اختیار اپنے بندوں کو ودیت کر دیے ہیں، اپنے بندوں کو تفویض کر دیے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ مالک کل ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اللہ نے کبھی کسی کو مشکل کشا، حاجت روا نہیں بنایا. اللہ اولادیں دینے والا ہے، اللہ نے کبھی کسی کو اولادیں دینے والا نہیں بنایا. نہ اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا، نہ حدیث مبارکہ میں کہیں یہ بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو مضطر کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مضطر مجبور شخص کو مشکل سے نکالتے ہیں، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو ایک مضطر اور مجبور شخص کی دعا قبول کر سکے جب وہ اللہ کو پکارے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی اللہ نے یہ اپنی صفت فلاں اپنے نبیوں کو، ولیوں کو دے رکھی. اللہ نے اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی صفات اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا. کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا. وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا نفع نقصان دیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دے سکتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبیوں میں سید الانبیاء والمرسلین لوگوں کا نفع نقصان دے سکتے تھے. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ان کے حوالے سے بار بار فرمایا، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. جو میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں تمہارا نفع نقصان کیسے پورا کروں گا؟ سورہ جن میں فرمایا، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں تمہارے لیے نہ ضر کا اختیار رکھتا ہوں، نہ تمہارے لیے کسی بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں.
تمہارے لیے میں کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ان چیزوں میں جو اللہ کا اختیار ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا شرک اکبر ہے کہ اگر اللہ سے توبہ نہ کی جائے تو پھر یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ باقی بڑے سے بڑے گناہ اگر اللہ چاہیں تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا ان چیزوں میں جو اللہ کا اختیار ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی چیزیں جو کسی کا اختیار، اللہ نے کسی کو دنیا کے اندر کسی کو مال دے رکھا ہے، کوئی غریب کسی مالدار سے کہ مجھے کوئی رقم دے دو، یہ مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مریض ڈاکٹر سے کہ مجھے دوائی دے دو تدبیر کی حد تک، تو مریض ڈاکٹر سے دوا مانگ سکتا ہے، علاج کرا سکتا ہے۔ کوئی کسی سے کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، تو وہ اس کو دے سکتا ہے۔ کوئی گر جائے، کوئی کسی سے کہ مجھے اٹھا دو، میں گڑھے میں گر گیا ہوں، مجھے اس گڑھے سے نکال دو، اگر وہ نکال سکتا ہے تو کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسی مدد مانگنا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر یہ کسی سے بھی مانگی جائے، کسی زندہ سے مانگی جائے یا کسی مردہ سے مانگی جائے جو خود فوت ہو چکا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا، پھر اللہ کے سامنے اپنے نیک عمل بیان کیے جو عین توحید ہیں، اور پھر ان دو چیزوں کا واسطہ دے کر، اپنے نیک اعمال کا اور اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر، پھر اللہ سے دعا کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اسے پتہ لگا کہ سب سے بڑی دعا اللہ سے سیدھا رستہ مانگنا ہے۔ سب سے بڑی دعا اللہ سے سیدھا رستہ مانگنا ہے۔ اگر اللہ کسی کو سیدھا رستہ دے دے، اگر اللہ کسی کو سیدھے رستے پر چلا دے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ دنیا کی تمام مال و دولت، دنیا کی صحت، بیماری سے صحت، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ بہت ہلکی ہیں۔ کہ صراط مستقیم اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا ہمیں سیدھے رستے پر چلا، یہ سب سے عظیم دعا ہے۔ ام القرآن جو صورت ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، اس صورت کے اندر، اس صورت کا اصل جیسے میں نے ذکر کیا مرکزی خیال ہی دعا ہے، اور دعا بھی یا ایک ہی ہے، صراط مستقیم کی دعا۔ تو گویا کہ یہ سب سے عظیم دعا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صراط مستقیم دکھا دے تو یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کسی کو صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ جی جی سمجھ نہیں آئی، اس دعا کے علاوہ نہیں، وہ دعا تو صرف فاتحہ پڑھیں گے تو ہاں، اگر میت کی نمازیں رہتی ہیں تو ہم میت کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کی طرف سے ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز اس کے حق میں قبول کر لے، تو اس کا ذکر ہمیں شریعت میں ملتا نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کا اپنا عمل فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی اور پچھلے تمام صحیفوں میں بھی اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ کسی انسان کو صرف وہی چیز فائدہ دے سکتی جو وہ خود کرے، کسی دوسرے کا عمل کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا نہ بوجھ اٹھا سکتی ہے، نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کوئی نیک کام کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی کے اچھے یا برے عمل کا دوسرے کو نفع یا نقصان نہیں ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کا نفع ہو جاتا ہے،
کچھ چیزیں ہیں کہ کوئی دوسرا انسان کرے تو اس کا نفع کسی دوسرے کو ہو جاتا ہے. اصل اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا نفع ایک بندے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مستثنا ہیں. کیا چیز مستثنا ہے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی نیک اولاد کوئی نیک عمل کرے تو اس کے نیک عمل کا فائدہ جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے. کیونکہ ماں باپ، میں ابھی ذکر کر رہا ہوں نا، میں نے شروع کی ہے بات کرنا. تو کسی کی نیک اولاد ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ مرنے والے کو ہو جاتا ہے. اسی طرح اور کیا چیز مستثنا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے تو اس صدقے کا ثواب ماں باپ کو ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو تو اس کا ثواب جو ہے تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا. یہ اصل اصول سے یہ چیزیں مستثنا ہیں. کسی کا حج رہتا ہو، عمرہ تو ضروری نہیں ہے، کسی کا حج رہتا ہو تو وہ حج کرنا چاہتا ہو لیکن اسے مہلت نہ ملے، فوت ہو جائے، تو اس کی اولاد اگر اس کی طرف سے حج کرے گی تو اس کی طرف سے حج ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں یہ استثناء موجود ہے. یہ استثناءات ہیں، یہ اصل اصول نہیں ہے. اصل اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی نیکی کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا. ہاں، کچھ چیزوں کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. روزے اگر کسی کے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے. کسی کے روزے اگر رہتے ہوں تو روزوں کی قضا، کسی نے روزوں کی نظر مانی ہو، کسی کے روزے رہتے ہوں تو وہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، اس نے بعد میں روزے رکھنے تھے، تو فوت ہو جائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے تو اس کی طرف سے روزے ہو جائیں گے. جو چیز شریعت میں آئی ہے استثناء، وہ استثناء ہو سکتا ہے. جس کا استثناء نہیں آیا وہ نہیں ہو سکتا. عام اصول یہ ہے کہ کسی شخص کا عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا. نماز، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز اس کا ولی، اس کا وارث نہیں پڑھ سکتا. کسی کی طرف سے طواف نہیں ہو سکتا، کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کسی کی طرف سے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے عزیز فوت ہوئے، آپ کے پیارے فوت ہوئے، صحابہ کرام کے عزیز اور صحابہ کرام کے پیارے فوت ہوئے. عام اصول یہ ہے کہ کسی شخص کے نیکی کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا ہے. لیکن جن چیزوں کا استثناء آ گیا، اس دور میں بھی یہ مسائل ہوتے تھے. لوگوں نے سوال کیے، جہاں آپ نے استثناء دے دیا، آپ نے اپنی طرف سے نہیں دیا، اللہ کے حکم سے دیا، اللہ کی شریعت بیان کرتے ہوئے دیا، وہ چیز مستثنیٰ ہو گئی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ چیز دوسرے کے لیے اثار ثواب نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کوئی قرآن پڑھ کے دوسرے کو بخشتا نہیں تھا. اس کی کوئی ثبوت، کوئی اس کی مثال موجود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی نے نمازیں پڑھ کر کسی کو نہیں بخشی تھی. ہاں، کسی کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ماں باپ کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. قرآن کریم پڑھ کر جو ہے نا وہ نہیں بخش سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں، اس انداز میں صدقہ کریں ماں باپ کے لیے کہ ہم قرآن کریم جو ہے وہ خرید کر ہم مسجدوں میں رکھوا دیں، اور ہم کہ جو بندہ ان قرآن کریم کو پڑھے گا اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ تک پہنچا دے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ صدقہ ہے، صدقہ ہو سکتا ہے. کنواں کھدوا دیں ماں باپ کی طرف سے، کوئی اور صدقہ جاریہ کر دیں، مصحف خرید کر اس کو تقسیم کر دینا، کسی کو پڑھنے کے لیے دینا، طالب دین کا علم حاصل کرنے والے لوگوں کی تعلیم کا ارینج کر دینا. یہ جو صدقے ہیں تو صدقہ ماں باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اور ویسے آپ کو بتاؤں، اولاد کا ہر نیک عمل کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچتا ہے. اگر ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو اولاد جو نیک عمل کرے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود نیک عمل نہیں کرتے، ہمارا ہر نیک عمل کا فائدہ ہمارے ماں باپ کو پہنچنا ہے، ہماری دعاؤں کا فائدہ ہمارے ماں باپ کو پہنچنا ہے. ہم دعائیں نہیں کرتے، نیک عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کے ان کو بخشواتے رہیں. ایسے طریقوں سے ہم ماں باپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن طریقوں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. کیوں نہ ہم اس طریقے سے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں جس کا صحیح ثبوت، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، انسان ہر نماز میں دعا کرے ماں باپ کے لیے، ربنا اغفر لی ولی والدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. انسان سجدے کے اندر ماں باپ کے لیے دعا کرے، ہر نماز کے اندر کوئی سجدہ اس کا خالی نہ جائے، ماں باپ کے لیے دعا کرے. یہ اتنا بڑا ماں باپ کے ساتھ احسان ہے اور ماں باپ کا اس کو ثواب ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. انسان جو نیکی کرے گا ماں باپ کو اس کا اجر پہنچے گا. انسان ماں باپ کے لیے صدقہ کرے، سبیل لگوا دے. مصحف کی آپ نے بات کی، بہت اچھا صدقہ ہے، قرآن سے اچھا. مسجد بنوا دے ماں باپ کی طرف سے، صدقہ ہو سکتا ہے ماں باپ کی طرف سے، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچ سکتا ہے. کوئی کنواں کھدوا دے. پانی کا جو صدقہ ہے نا، یہ بڑا عظیم صدقہ ہوتا ہے، خاص طور پہ تھر وغیرہ کے علاقوں میں. کوئی انسان کوئی ٹیوب ویل لگوا دے، کوئی انسان کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی انسان کوئی نلکا لگوا دے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عثمان نے بیر روما وہ صدقہ، اور پھر حضرت سعد کی جو مشہور حدیث ہے تو انہوں نے ماں کے لیے جو ہے وہ کنواں کھدوایا تھا. تو بہرحال یہ صدقہ کی صورتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ عام صدقہ کی صورت، عام جو اصالہ ثواب کی چیزیں اس کے علاوہ ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ملتا، تو وہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو بندہ ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ رد ہے. تو مصنون چیزیں کرنی چاہیے، ان کا ثواب پہنچتا ہے. چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى